الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله مولانا العظيم. واجب الاحترام بزرگان دین اور برادران اسلام، ابھی کچھ دن پہلے قریباً 6 فروری کو ترکی اور ملک شام کے کچھ حصوں میں بڑا اندوہناک زلزلہ پیش آیا. ذرائع ابلاغ کے ذریعے یہ خبر دنیا کے ہر انسان کے پاس پہنچی ہے کہ یہ حادثہ کتنا خطرناک حادثہ تھا. مہینوں سالوں جنگیں چلتی ہیں، اس میں اتنے نہیں مرتے جتنے زلزلے کی صورت میں انسان موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں. جب ایسا حادثہ پیش آیا تو فوراً میگزین، رسائل، الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، ہر طرح کے ذرائع ابلاغ کے مارکیٹ بہت گرم ہونا شروع ہوئے. ہر ایک اپنے اعتبار سے تبصرہ کر رہا ہے. کوئی کہہ رہا ہے یہ دشمنوں کی سازش ہے، کسی کا نظریہ یہ ہے کہ ما فوق الفطرت طاقتور درندے زمین کے نیچے رہتے ہیں، وہ وقتاً فوقتاً ایسا زلزلہ پیدا کرتے ہیں. تو کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ یہ زمین گائے کے سینگ پر قائم ہے، جب وہ گائے اپنا سینگ تبدیل کرتی ہے تو پھر زلزلہ پیش آتا ہے. کسی نے کہا کہ یہ کچھوے پر زمین کچھوے کی پشت پر ہے، جب کچھوا حرکت کرتا ہے تو پھر زمین میں زلزلہ پیش آتا ہے. یہ سب غیر اسلامی نظریات ہیں. البتہ سائنس یہ کہہ رہی ہے کہ زمین، اس کی جو پلیٹیں ہیں تہ در تہ، جو مٹی، چٹان اور پتھروں پر مشتمل ہے، جب ارضیاتی دباؤ اس پر پڑتا ہے تو وہ ٹوٹتی ہے یا اپنی جگہ سے ہلتی ہے، جس کے بعد زلزلہ پیدا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے، لیکن یہ کب ہوتا ہے، ایسا کیوں ہوتا ہے، اس کا جواب تو مل گیا، مگر یہ کب ہوتا ہے اسلام اس کی رہبری کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا، عورتیں بے پردہ ہو جائے گی، تب زلزلے آنا شروع ہوں گے، اور قیامت سے پہلے بہت سی مرتبہ زلزلے پیش آئیں گے. پھر ایک بحث شروع ہوئی، یہ جو زلزلہ آیا وہ اللہ کا عذاب تھا یا نہیں تھا. وانقطع الوحی، وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو چکا ہے. کوئی حتمی طور پر کسی آپشن کو چوز کر کے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے یا اللہ کا عذاب نہیں ہے. اور یہ زلزلہ ہر صاحب ایمان کا عقیدہ ہے کہ یہ سب کچھ دنیا میں درخت کا پتا بھی حرکت کرتا ہے ایک اللہ کے حکم سے. اللہ کے حکم کے بغیر کوئی اس کائنات میں کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی. پھر کیا مصلحتیں ہیں اس میں؟ وہ مصلحتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ہماری کمزور عقلیں اس کو سمجھ نہیں سکتی. اس میں تو سراپا نقصان ہی نقصان نظر آ رہا ہے، اس میں فائدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہے کوئی چیز نکمی کارخانے میں، نہیں ہے کوئی برا قدرت کے کارخانے میں. اللہ کا جو حکم بھی اس دنیا میں ظاہر ہوتا ہے یقیناً اس میں بے شمار اچھی مصلحتیں ہوتی ہیں، مگر بندہ اس کو سمجھ نہیں سکتا. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں ارشاد فرمایا وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ. ایک چیز تمہیں ناپسند نظر آ رہی ہے
مگر وہی چیز تمہارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ اس آیت کی تشریح میں نے ایک واقعہ بتایا تھا۔ 1907 میں جب ٹائٹینک برطانیہ کا مشہور بحری جہاز بنانے کا حکم جاری ہوا تو 1908 میں اس کی تعمیر کا کام شروع ہوا۔ 1911 میں یہ جہاز پورا کا پورا تیار ہو گیا اور 1912 میں 3500 مسافرین کے ساتھ یہ جہاز اپنی منزل نیو یارک کے لیے روانہ ہوا تھا۔ جب یہ تعمیر ہو گیا تھا اس وقت ایک جملہ کہا گیا تھا، یہ وہ جہاز ہم نے بنایا ہے جو کبھی ڈوب نہیں سکتا، لیکن اللہ نے اس کو پہلے ہی سفر میں اس کو غرق کر کے دکھایا۔ اس وقت ایک دیہات کا رہنے والا آدمی جس کے پاس پراپرٹی بہت زیادہ تھی، اس نے بھی یہ سوچا کہ جو دنیا میں لگژری لائف جی رہے ہیں وہ لوگ تو اس شاندار جہاز کے اندر سفر کریں گے، تو میں کیوں نہیں یہ تاریخی سفر میں ان کے ساتھ شریک ہو جاؤں۔ چنانچہ اس نے اپنی ساری پراپرٹی بیچ کر اپنے سارے گھر والوں کا ٹکٹ اس میں بک کرایا۔ ابھی سفر کی تاریخ آنے ہی والی تھی تو گھر میں ایک بچے کو جو گھر میں موجود کتا تھا اسی نے کاٹ لیا، جس کی وجہ سے بچہ بہت بیمار ہونے لگا اور اس کی حالت خراب ہونے لگی دن بدن۔ تو بیوی نے کہا کہ میں تو اس سفر پر نہیں آ سکتی بچے کو بیمار چھوڑ کر، کیونکہ باپ ایک مرتبہ میں گوارا کر لیتا ہے مگر ماں کی ممتا چھوٹتی نہیں ہے۔ تو باپ نے بچے کی ماں کو سمجھایا کہ زندگی کی ساری پراپرٹی جو جمع کی تھی وہ سب کچھ بیچ کر کے میں نے اپنا ٹکٹ بک کرایا گیا، اپنی پوری فیملی کا بک کرایا گیا، اور یہ ٹکٹ ایسا ہے کہ کینسل بھی نہیں ہو سکتا اور ریفنڈ بھی مل نہیں سکتا، تو اب ہمارے ہاتھ سے سب کچھ جائے گا تیرے ایک ضد کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا میں بیمار بچے کو چھوڑ کر تو نہیں آ سکتی اور اس کے ساتھ سفر کرنا بھی مناسب نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے بھی جب حالت دیکھی تو وہ بھی ہمت ہار گیا اور سفر کا پلان کینسل کیا، لیکن اپنے چند بچوں کے ساتھ جب جہاز روانہ ہو رہا تھا تو وہ بھی وہ منظر دیکھنے کے لیے گیا کہ میں بھی زندگی بھر اس کو یاد کرتا رہوں گا کہ اپنی ساری پراپرٹی بیچنے کے بعد میری ایک تمنا تھی کہ اس میں ایک تاریخی سفر کر سکوں، مگر اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی میں سفر نہیں کر سکا۔ دل میں اپنے گھر میں پالے ہوئے کتے کو بہت گالیاں دے رہا تھا کہ این ٹائم پر تو نے میرا سارا پروگرام خراب کر دیا۔ وہ نم آنکھوں سے جہاز کو روانہ ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بس دل میں اتنا احساس ہو رہا تھا کہ سب کچھ لٹ گیا اس جہاز کی وجہ سے اور میں اس میں قدم بھی نہ رکھ سکا ایک سیکنڈ کے لیے۔ 3-4 دن کے بعد جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا کے اندر یہ خبر پھیل گئی کہ ٹائٹینک اپنے مسافروں کے ساتھ سمندر میں غرق ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ گھر گیا اور اس نے کتے کو چوما اور چاٹا اور کہا کہ یہ پراپرٹی تو دوبارہ مل سکتی ہے مگر جن کی زندگی گئی ہے وہ ان کی زندگی دوبارہ نہیں مل سکتی۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، اللہ فرماتا ہے ایک چیز کو تم ناپسند کرتے ہو کہ میرا سب کچھ لٹ گیا، حالانکہ تمہارے لیے بہتری اسی میں ہوتی ہے۔ اگر کتا نہ کاٹتا اللہ کے حکم سے تو تم بھی پوری فیملی کے ساتھ اس میں سوار ہو جاتے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے۔ تو اللہ کی طرف سے اگر یہ زلزلہ آیا ہے تو کتنی مصلحتیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ کتنے گنہگار بندے جن کو اللہ آخرت میں عذاب دینا نہیں چاہتا، اللہ نے دنیا میں ہی معمولی سزا سے ان کو گزار کر آخرت میں پاک صاف ہو کر اپنے پاس بلایا۔ دنیا میں کتنے بندے ایسے ہیں جو قلب غافل کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، جب اس کی تصاویر اور ویڈیوز اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو دل کی غفلتیں دور ہوتی ہیں اور ہزاروں کروڑوں لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ اللہ نے ایک الارم بجایا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ تو اس سے بھی خطرناک ہے۔ بس اتنا کیا، ایک زلزلہ آیا اور ایک ہی حصے میں آیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا پر اس کا خوف طاری ہے۔ قیامت کا زلزلہ کتنا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، جس دن اس کو دیکھو گے
دودھ پلانے والی عورت اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. وَتَضَعُ ذَاتُ حَمْلٍ حَمْلَهَا, اور حمل والی عورت اپنے حمل کو قبل از وقت جن لے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش ہیں. وَمَا هُمْ بِالسُّكَارَىٰ, لوگ مدہوش نہیں ہوں گے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, لیکن اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا. تو اللہ کچھ الارم بجا رہا ہے. گزشتہ جمعہ میں نے کہا تھا کہ موت کا انکار کرنے والا آج تک اس دنیا میں پیدا نہیں ہوا, مگر بہت سے لوگ قیامت کا انکار کرتے ہیں. دوبارہ اٹھ کر اپنی زندگی کا حساب نہیں دینا ہے, اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایک الارم بجاتے ہیں. یہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو برپا نہیں کر سکتی. بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں, یہ دشمنوں کی سازش ہے. اگر دشمنوں کی سازش اتنی خطرناک ہو سکتی تھی کہ اتنا خطرناک زلزلہ برپا کر سکے, تو آج تک جو سپر پاور طاقتیں ہیں وہ اپنے مخالفین کو کبھی سے تہس نہس اور ملیہ میٹ کر چکی ہوتی. یہ اللہ کی طرف سے ہے, اور یہ ایک صاحب ایمان کا عقیدہ ہے کہ ہر کچھ اللہ کے حکم سے ہی ہوتا ہے. اللہ نے ایک الارم بجایا ہے. اے مسلمانوں, اے لوگوں, غفلت کی نیند سے بیدار ہو جاؤ. آپ نے نہیں دیکھا جو بلڈنگیں انسان کی طاقت کے بل بوتے پر آسمان سے باتیں کر رہی تھی, بس ایک ہی سیکنڈ میں ہم نے اس کو زمین کی تہ میں بٹھا دیا. وہ لوگ جو رات میں اس خواب کے ساتھ سوئے تھے کہ صبح اٹھ کر کے فلاں جگہ جائیں گے, فلاں جگہ جائیں گے, وہ اپنی نیند سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب بیدار نہیں ہو سکیں گے اس دنیا میں. وہ اپنی بند آنکھوں کو اس دنیا کے اندر کھول نہیں سکیں گے. ایک وقت تمہارا بھی آنے والا ہے کہ تم بھی ایسے کہ ہمیشہ ہمیشہ کی موت کی نیند سو جاؤ گے, اور تمہارے لیے وہی ہوگا جو تم نے نیک اعمال کیا ہے. آ جاؤ اللہ کے احکام کی طرف, آ جاؤ دامن مصطفیٰ کی طرف. اس میں اللہ نے ہم سب کے لیے عبرت کا سامان چھپایا ہے, اور اس میں کتنی بہتری ہوگی, کتنے لوگوں کو عروج نصیب ہوگا, کتنے لوگ جہنم کے راستے کی طرف جانے والے تھے جنت کے راستے کی طرف آ جانے والے بن جائیں گے. کتنے لوگ اللہ کے رسول سے غافل تھے, کتنے لوگ اللہ کا انکار کر چکے تھے, آج وہ اللہ کی قدرت کے قائل بن جائیں گے. تو بہت سے لوگوں کے لیے یہ حادثہ ہدایت بن کر کے آتا ہے. اس لیے اس میں سراپا نقصان نظر آ رہا کہ یہ میری عقل کی کمزوری ہے, میرا رب اس میں کیا مصلحتیں ہیں, کیا فوائد ہیں, وہ میرا رب جانتا ہے. البتہ اللہ نے ہم سب کو متنبہ کیا ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا. ذرا قیامت کو بھی کبھی تنہائی میں بیٹھ کر یاد کر لو. جب زمین کو بھونچال کے ذریعے جھنجھوڑ دیا جائے گا, 2 مرتبہ سور پھونکا جائے گا. جب پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا اس وقت کیا حالت ہوگی. سورہ حج کی جو شروع کی آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ نے اس کا تذکرہ فرمایا ہے, کل من علیہا فان. جب پہلا زلزلہ آئے گا ساری چیزوں پر فنا طاری ہو جائے گی, حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ فرشتوں پر بھی موت طاری ہو جائے گی. پھر اس کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہوگی, سارے انسانوں پر فنا طاری ہے, اللہ تعالیٰ پھر دوسرے عالم کو شروع کرنے کے لیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دیں گے, اور حضرت اسرافیل علیہ السلام دوبارہ سور پھونکیں گے. دوسری مرتبہ سور پھونکنے کے بعد ایک خطرناک زلزلہ ہوگا. یہ دوسرے سور کے بعد جو زلزلہ آئے گا اس کا تذکرہ سورۃ الزلزال میں ہے, اذا زلزلت الارض زلزالہا. اے لوگوں اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو بھونچال کے ذریعے جھنجھوڑ کر رکھ دیا جائے گا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اور زمین اپنے سارے بوجھوں کو اور سارے دفنوں کو اگل کر کے رکھ دے گی. اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر بھی انسانوں کو بتاتے ہیں کیف تکفرون باللہ, کیسے تم اللہ کا آسانی سے انکار کر لیتے ہو. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم مردہ تھے, اللہ نے مٹی کے ذریعے نطفہ بنایا اور 7 مراحل کے ذریعے ماں کے پیٹ میں ایک جسم تیار کیا, اور عالم ارواح سے فرشتے کو حکم دے کر اس روح کو اللہ نے اس جسم کے ساتھ جوائن کیا تو تمہیں زندگی ملی. وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا, تم مردہ تھے, فَأَحْيَاكُمْ, اللہ نے تم کو زندگی دی. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ, پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ تمہاری روح کو جسم سے الگ کرے گا, تمہارا جسم مٹی میں مل جائے گا, اور روح اگر اچھی ہے تو اعلیٰ علیین میں جائے گی ورنہ سجین میں جائے گی. تو دوبارہ یہ کنیکشن ختم ہوگا.
اور پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ تم کو زندہ کرے گا. جب دوسری مرتبہ سر پھونکا جائے گا تو اللہ کے حکم سے وہ ساری روحیں اپنے جسم کے ساتھ جوائن ہو جائے گی. ثم الیہ تحشرون, پھر اللہ کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے. یہ زلزلہ جب آئے گا زمین سارے جسموں کو اپنے پیٹ سے نکالے گی. صرف جسموں کو ہی نہیں نکالے گی بلکہ سارے خزانے زمین کے نکل جائیں گے. صرف سونا چاندی زمین کے اندر نہیں ہے, پیٹرول ڈیزل ہر طرح کی ذاتیں اللہ تعالیٰ نے, معدنیات ہر طرح کی ذاتیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں چھپائی ہیں. انسان کتنی توانائی صرف کرتا ہے وہ خزانہ حاصل کرنے کے لیے. کل ایک ہی زلزلے سے وہ ساری چیزیں اور سارے خزانے زمین کی پشت پر زمین اپنے پیٹ سے نکالے گی. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. ان دفینوں کی کیا ضرورت ہے, ان خزانوں کی اب کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ 2 مرتبہ زلزلے سے اس کو نکالیں گے, سارے انسانوں کو دکھائیں گے. یہی وہ مال ہے, یہی وہ خزانہ ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تو نے اللہ کے حقوق کو پس پشت ڈال دیا تھا. یہی وہ مال ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے تو نے اللہ کے بندوں کے حقوق مارے تھے. بائی بائی سے رشتہ تو نے ختم کر دیا تھا, حلال اور حرام کو تو نے ایک کر دیا تھا, رات دن تو اسی کو حاصل کرنے کے پیچھے لگا ہوا تھا. آج وہ مال ہے جو تیرے لیے رتی برابر کام نہیں آئے گا. اللہ تعالیٰ ان دفینوں کو اس لیے نکالیں گے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. تو نے اس کے لیے اپنی دنیا بھی برباد کی اور آخرت کی برباد کی. اللہ تعالیٰ نے آج وہ مال, وہ دفینہ زمین کے پیٹ سے تیرے سامنے نکالا ہے. اس لیے اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے. ان حادثات کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہم کو متنبع کر رہے ہیں کہ دنیا میں اتنے بھی مست مت ہو جاؤ کہ آخرت کو بھول جاؤ. الہاکم التکاثر, ایک دوسرے سے دنیاوی لائن میں آگے بڑھنے نے تم کو آخرت سے اتنا غافل کر دیا کہ موت کے وقت بھی تم کو موت کی یاد نہیں آتی. حتی زرتم المقابر, ڈائریکٹ تم دنیا سے غفلت والی زندگی لے کر اپنی قبروں میں جا ملتے ہو. کلا سوف تعلمون, بہت خطرناک مراحل تمہیں اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا. اللہ تعالیٰ ان خزانوں کو اس لیے دکھائیں گے تاکہ انسان کو پتا چل جائے کہ جس کے لیے میں نے دنیا بھی بگاڑی اور آخرت بھی بگاڑی ہے, آج وہ مال مجھے کچھ بھی نفع نہیں دے رہا. اور مال, پیسہ, سونا, چاندی بذات خود انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتے. شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی صاحب نے لکھا ہے کہ انسان جس کے جیب کرنسی سے بھرے پڑے ہو اور وہ جنگل میں رہتا ہو, کوئی دکان وہاں نہ ہو, کیا ان پیسوں سے اپنا جیب بھر سکتا, اپنا پیٹ بھر سکتا ہے؟ پیاس لگی ہے, کیا ان پیسوں سے اور اس مال سے اپنی پیاس کو بجھا سکتا ہے؟ قطعاً نہیں بجھا سکتا. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ساتھی وہ ہوتا ہے جو ساتھ میں رہ کر تم کو فائدہ پہنچائے, اور مال تو تم کو کبھی ساتھ میں رہ کر فائدہ نہیں پہنچا سکتا. اگر تم کو مال سے فائدہ اٹھانا ہے تو اپنے سے الگ کرنا پڑے گا. کھانے کی چیز خریدنی ہے تو پہلے مال الگ کرو. تو جو مال ساتھ رہ کر کے فائدہ نہ پہنچا سکے وہ مال کیسے تمہارے لیے راحت کا سبب بن سکتا ہے؟ بہت اچھی بات حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمائی. علامہ تھانوی رحمت اللہ علیہ کے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مالدار آدمی پہلے زمانے میں چونکہ خزانوں کو زمین میں دفن کیا جاتا تھا تو اس نے اپنا ایک خزانے کا روم زمین کی تہ میں بنایا تھا, اور اس کا لوک کیسے کھولنا گیا اس کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا تھا. جب وہ اندر گیا تو باہر سے لوک ہو گئے, اندر سارے خزانے موجود ہیں. اب وہ باہر کسی کو اطلاع بھی نہیں دے سکتا کیونکہ دروازہ بھی نہیں کھلتا. 3-4 دن بھوکا پیاسا اندر رہا اور اسی خزانے کے ساتھ وہ موت کے منہ میں چلا گیا. کوئی کھول کر بھی اس کو نکال نہ سکا. معلوم ہوا مال, خزانہ, دفینہ یہ بذات خود انسان کو نفع نہیں پہنچا سکتے. اس لیے آج مال ہے مگر سکون نہیں ہے, نیند کے لیے گولیاں کھانی پڑ رہی ہیں. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مال بذات خود تم کو نفع نہیں پہنچا سکتا. اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن زمین کے پیٹ سے اسی لیے نکالیں گے تاکہ انسان آنکھوں کے سامنے دیکھ لے کہ ساری صحت اسی کے لیے برباد کی ہے, سارے رشتے اسی لیے توڑے ہیں, سارے احکام اسی لیے توڑے ہیں, مگر آج رتی برابر مجھے فائدہ نہیں دے رہا. وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا. انسان کہے گا ارے اس سرزمین کو کیا ہو گیا ہے؟ یومئذ تحدث اخبارها. زمین کا ہر حصہ گواہی دے رہا ہے باری تعالیٰ اس آدمی نے میری پشت پر فلاں نیک عمل کیا تھا,
باری تعالیٰ فلاں انسان نے میری پشت پر اس وقت میں یہ گناہ کیا تھا. یومئذ تحدث اخبارہا، زمین کا وہ حصہ ساری خبریں بیان کر دے گا. زمین کے پاس تو زبان نہیں ہے، کیسے بیان کرے گا؟ اس کے پاس تو عقل نہیں ہے، کیسے بیان کرے گا؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ سفر میں جا رہے تھے تو کسی غیر مسلم نے پوچھا کہ حضرت آپ کے قرآن میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، کہ اللہ فرماتا ہے کل قیامت کے دن زبانوں پر ہم مہر لگا دیں گے اور ہاتھوں اور پیروں سے بات کریں گے، جبکہ ہاتھ اور پیر کے پاس زبان ہی نہیں ہے تو ہاتھ اور پیر کیسے گواہی دیں گے؟ یہ قرآن میں کیسی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی ہے؟ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ زبان بھی تو ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، جب اللہ تعالیٰ اس میں قوت گویائی پیدا کر سکتے ہیں تو باقی گوشت کے حصوں میں اللہ تعالیٰ قوت گویائی کیوں پیدا نہیں کر سکتے؟ زبان کو بات کرنے کے لیے زبان کی ضرورت نہیں ہے تو ہاتھ پیر میں اللہ تعالیٰ وہ طاقت پیدا کر دے تو اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ اور زبان اپنی طاقت سے بات نہیں کر سکتی جب تک اللہ تعالیٰ اس میں بات کرنے کی طاقت نہ رکھے. ورنہ دنیا میں بہت سارے انسان ایسے ہیں بہت لمبی زبان منہ میں موجود ہیں مگر بات نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے اس میں قوت گویائی نہیں رکھی ہے. تو جو اللہ زبان کے گوشت کے اس حصے میں قوت گویائی رکھ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے جسم کے اعضاء میں قوت گویائی کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ تو اللہ تعالیٰ زمین اور پتھر میں وہ قوت گویائی کیوں پیدا نہیں کر سکتا؟ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ فوراً جواب سمجھ میں آ گیا. اس نے کہا پاس میں بیٹھے ہوئے انسان کو یہ ہے حقیقی معنوں میں علم، جس کو علم کہا جائے. ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم ایک چار دیواری میں بیٹھ کر کے کوئی گناہ کر رہے ہیں، کوئی حرام کام میں مبتلا ہے تو یہ چار حصے ان کے پاس نہ زبان ہے نہ دیکھنے والی آنکھیں ہیں. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی طرف سے CID اور خفیہ پولیس ہیں. کل قیامت کے دن یومئذ تحدث اخبارہا، اے انسان تو کس غفلت میں پڑا ہے؟ زمین کا وہ حصہ جس پر تو نے سجدہ کیا ہے وہ زمین کا حصہ بھی کل قیامت کے دن گواہی دے گا. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ زمین کے جس حصے پر تم نے گناہ کیا ہے گناہ کرنے کے بعد اسی حصے پر توبہ بھی کر لو تاکہ زمین کا وہ حصہ جو کل قیامت کے دن گناہ کی گواہی دے وہی حصہ تمہارے توبہ کی بھی گواہی دے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، ارے کیا ہو گیا ہے کہ زمین آج ساری خبریں کوئی خبریں نہیں چھپا رہی ہے؟ کیسے چھپائے گی؟ ٹیپ ریکارڈ کا مالک جب بٹن دباتا ہے تو پھر ٹیپ بولنا شروع کرتا ہے. اسی ٹیپ ریکارڈ کے مالک نے بھی آج زمین پر بٹن دبایا ہے. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ آپ کے رب نے اس کو وہی حکم دیا ہے کہ بندوں کی ساری خبریں آج بیان کر دے. کیا زمین غلط خبریں بھی بیان کر سکتی ہیں؟ قطعی نہیں. بِأَنَّ رَبَّكَ، جس رب نے آپ کو عدم سے وجود بخشا ہے، جس رب نے آپ کو بقا کا آپ کے لیے روزی روٹی کا انتظام کیا ہے اور بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرنے تک منتہائے کمال تک آپ کے رب نے پہنچایا ہے، وہ آپ کا رب زمین کو حکم دے گا کہ اس بندے کے بارے میں خبریں بیان کر. پرورش کرنے والے ماں باپ جب اپنے بیٹے کے بارے میں کسی بچے سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بچہ فلاں جگہ کیا کر رہا تھا، صاف صاف بتاؤ، تو کیا وہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ فلاں بچہ میرے بچے کے بارے میں غلط خبریں بیان کرے؟ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا رب بھی یہ نہیں چاہتا کہ زمین کو یہ حکم دیا جائے کہ جو کام اس نے نہیں کیا ہے وہ بھی بیان کر. نہیں، وہ آپ کا رب ہے، آپ کے حق میں 70 ماؤں سے زیادہ مشفق اور مہربان ہے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا، جس دن سارے انسان ٹولیوں میں بٹے ہوئے اپنے رب کی طرف جا رہے ہوں گے. لیروا اعمالہم، تاکہ اپنے اعمال کو دیکھ لے. ٹولیوں میں بٹے ہوئے ہوں گے. فرما برداروں کی جماعت الگ ہوگی، نافرمانوں کی جماعت الگ ہوگی، فاسروں کی جماعت الگ ہوگی، فاجروں کی جماعت الگ ہوگی، مجرموں کی جماعت الگ ہوگی. اسی کو تو سورہ یاسین میں فرمایا کل قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج سب الگ ہو جاؤ. لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، ہمارے پاس صرف دنیا کے اندر جو اعمال ہم نے کیے ہیں بس وہی اعمال ہم کو دیکھنے کو ملیں گے اور اللہ تعالیٰ خود زبانی اقرار کرائیں گے. تو ہی بتا دے اپنے نامہ اعمال کو دیکھ کر کے کہ آج تو انعام کا مستحق ہے یا تو سزا کا مستحق ہے. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کو نامہ اعمال اس کے دانے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اس کا حساب تو بہت آسان انداز میں لیا جائے گا.
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ آسان حساب کا کیا مطلب ہے؟ کہا اللہ تعالیٰ رجسٹر کو کھولیں گے، بس پتے ہی پھیرتے جائیں گے اور کہا چلا جائے، بس دیکھیں گے بھی نہیں، عرض جس کو کہتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِالشِّمَالِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي، اور جس کو نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو موت کو پکارے گا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، کاش آج موت آ کر کے میرا معاملہ ہی ختم کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اقرأ کتابک، آج تو اپنا نامہ اعمال پڑھ اور خود فیصلہ کر، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جس نے چھوٹی سی نیکی کی ہوگی وہ بھی کل قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا، ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، جس نے چھوٹا بھی گناہ کیا ہوگا وہ بھی کل قیامت کے دن اپنے سامنے اس کو حاضر دیکھے گا۔ معلوم ہوا چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے اور چھوٹے گناہ کو بھی چھوٹا گناہ نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ جب گناہ چھوٹے ہوتے ہیں اور اس کی کثرت ہوتی ہے تو پھر وہ کبیرہ گناہ بن جاتا ہے اور آدمی پھر نیکیوں سے دور ہوتا ہی جاتا ہے۔ تو یہ زلزلے جو دنیا میں آتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ایک الارم ہوتا ہے، قیامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو، اللہ کے احکام کی طرف آ جاؤ۔ بہت ہو گیا، ان لوگوں کی بیچاروں کی زندگیاں چلی گئی، مستحق ہم تھے کہ اس عمارتوں کے ملبے تلے ہم کو دبا دیا جاتا۔ ہمارے گناہ ایسے ہیں، ہمارے اعمال ایسے ہیں، ہم نے اللہ کے احکام کو چھوڑا ہے، رسول کے طریقوں کو چھوڑا ہے، مگر اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو محفوظ رکھا، ورنہ استحقاق تو اس کا تھا کہ ہم سب کو ہلاک کیا جاتا۔ بس اپنے آپ کو آخرت کی فکر اپنے دلوں میں پیدا کرے، بس یہی مقصود ہے۔ اگر یہ نصیحت ہر مسلمان حاصل کر رہا ہے تو یہ حادثہ اللہ کی طرف سے رحمت بن کر کے آیا ہے۔ چاہے دنیا کی قومیں جو بھی تعبیر اس کو استعمال کرے، جو بھی تبصرے اس پر کرے، لیکن ایک صاحب ایمان اسی انداز سے دیکھ رہا ہے کہ اللہ نے اس میں بہتر مصلحتیں چھپائی ہیں۔ اگر اپنی زندگی میں اس کے بعد بدلاؤ آ رہا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ کی طرف سے جو الارم بجا ہے تو میں اپنی غفلت کی نیند سے بیدار ہو رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زندگیوں کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کے مسائل کے لیے تو 24 گھنٹے تھکتے ہیں، آخرت کے مسائل حل کرنے کے لیے ہمارے پاس 24 گھنٹے میں تھوڑا سا بھی وقت نہیں ہے۔ زندگیوں میں کتنی سالوں کی نمازیں ہماری چلی گئی ہیں، ایک نماز کا عذاب کتنے سال قیامت کے دن جہنم میں جلنا پڑے گا، کبھی آپ نے سوچا ہے؟ کتنی فجر کی نمازیں جب اللہ کا منادی پکار رہا ہے آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ہم بستر میں سوئے پڑے رہتے ہیں، بستر سے اٹھ کر مسجد کو نہ جا سکے اقبال، اور تمنا کرتے ہو قبر سے اٹھ کر جنت میں جانے کی۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، اتنا آسان گمان کر لیا کہ تم ایسے ہی جنت میں چلے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہیں جائے گا۔ اس لیے اپنی زندگیوں کے بارے میں متفکر ہو۔ الحمدللہ ہمارا کل سے بلکہ آج مغرب سے ہی ہمارا اجتماع شروع ہو رہا ہے۔ ہر ایک صاحب ایمان کی یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہمارے پورے شہر میں کوئی نوجوان، کوئی انسان، کوئی مرد اور کوئی عورت بے دینی کا شکار نہ ہو۔ سالوں میں ایک مرتبہ اجتماع ہوتا ہے، اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ صرف شہر میں نہیں، ملک میں نہیں، پورے عالم میں ہدایت کی ہوائیں پھیلاتے ہیں۔ نہ معلوم کتنے اللہ کے نیک بندوں کی اس کے پیچھے قربانیاں ہیں۔ یہ 2 دن کا اجتماع ہوگا اور ختم ہو جائے گا؟ نہیں، اس کے پیچھے اللہ کے کتنے نیک بندوں نے اللہ کے گھروں میں قیام کیا ہے، اس کے لیے اللہ کے سامنے کتنی مرتبہ اپنی پیشانیاں رگڑی ہیں، کتنی مستورات نے پورے اللہ پر اخلاص کے ساتھ صدقہ اور خیرات اس کے لیے نکالا ہے تاکہ ہمارے شہر کا اجتماع قبول ہو، ہمارے شہر میں ایک دینداری کا ماحول پیدا ہو، جو نوجوان آوارہ بن چکے کہ اللہ کے رسول کے طریقوں کی طرف آ جائے، وہ اپنی زندگیوں میں کما حقہ دین داخل کر کے دوسرے لوگوں کے لیے آئیڈیل بن جائے اور وہ دعوت پیش کرنے والے بن جائے جو صحابہ پیش کرتے تھے، کونو مثلنا، آدھے گھنٹے کی 1 گھنٹے کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اسلام تمہیں سمجھنا ہے بس ہمارے مانند بن جاؤ۔ یہ ہر ایک شولہپور شہر کا جو اجتماع ہو رہا ہے، ہر صاحب ایمان کی یہ فکر ہونی چاہیے اور اپنے آپ کو محتاج بنا کر 2 دن کے لیے وقت نکالے۔ اگر بیماری آ جاتی ہے 8 دن ہم آسانی سے ہاسپٹل میں رہ سکتے ہیں۔ دیکھیں ذمہ داری ہم لیں گے، فکر کے ساتھ ہم اپنے دل میں ارادہ کریں گے، اللہ پھر اس کے لیے وقت نکال دیں گے۔ ہمارا کام ہے ارادہ کرنا۔ اپنے متعلقین میں جتنے بھی حضرات ہیں
یہ آخری دور میں ہم چل رہے ہیں. اللہ نے ایک عمومی ہدایت کا ذریعہ چلایا ہے. اگر اس سے بھی ہم اپنے آپ کو ہٹائیں گے تو پھر اور کون سا طریقہ ہوگا جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنے؟ جب خلافت عثمانیہ کا سقوط ہوا تھا، عالم اسلام پورا سکتہ میں تھا. اب کیا ہوگا؟ کیا دنیا سے اسلام ختم ہو جائے گا؟ اللہ نے ایک بندے کی فکر کی بنیاد پر، حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ کی فکر کی بنیاد پر، اللہ نے صرف ملک ہندوستان میں نہیں پوری دنیا کے اندر ایک ایسے ہوا چلائی ہے کہ کتنے بندوں کو جنہوں نے کبھی مسجد کا زینہ تک نہیں دیکھا تھا آج پہلی صف کے مصلی بنے ہوئے، جن کے منہ سے کبھی شراب کے جام نہیں چھٹتے تھے، اللہ نے ان کو تہجد کی نماز میں موت نصیب فرمائی. یہ چراغ سر عام جلا کر اللہ نے اس بندے کی فکر کی بنیاد پر رکھا گیا، جس کا جی چاہے جتنے روشنی حاصل کرنا چاہے محتاج بن کر کے وہ روشنی حاصل کرے. اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے اپنی زندگی کے بارے میں فکر مند ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آخرت کے مسائل ہم سب کے اللہ تعالیٰ اپنی نصرت سے حل فرمائے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنے احکام کی طرف اپنی رضا والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہمارے جو مسلمان بھائی اس حادثے میں دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کامل مغفرت ان کے نصیب فرمائے. شہداء کے ساتھ ان کا حشر فرمائے. جو مجروحین ہیں، جو زخمی ہیں، اللہ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے. اللہ قدم قدم پر ان کی رہبری فرمائے. ہم مالی تعاون وغیرہ نہیں کر سکتے، کم سے کم ہمارے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہم کم سے کم دعا کر سکتے ہیں، تو خصوصی طور پر آج سے دعاؤں کا اہتمام کرے. اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہے، بس اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اسباب کی طرف تم نظر مت کرو. اسباب کے بغیر بھی اگر میں تم کو کامیابی دینا چاہوں تو مجھے کوئی روک نہیں سکتا. اور بس اللہ ایسے زلزلوں سے ہمیں یہی سبق سکھانا چاہتا ہے، اپنی زندگیاں بدلو، اپنی غفلت کو ختم کرو، آؤ دین کے راستوں کی طرف. اللہ تعالیٰ اس سے جو نصیحت ہم کو بتانا چاہتے ہیں وہ نصیحت کا حق ہم سب کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.